السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم کل کے درس کے کچھ اہم نکات کا مراجعہ کریں گے۔ تو آپ میں سے کون اوپر دیے گئے 4 کلمات کو ادا کرتا ہے؟ تعلم القرآن عربيا سمعنا۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے ان فراغات کو ہم اکٹھے بھریں گے۔ تو آپ میں سے کون پہلے اس کو مکمل کرتا ہے؟ جی وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ جزاک اللہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جزاک اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جزاک اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ان کو ایک بار فلو میں پڑھتے ہیں۔ پہلے ہے فقولوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جنہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے ایک خوبصورت قرآن، ایک عجیب قرآن سنا۔ اس کے بعد انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر بھیجا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تیسرا کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آخر پر حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اسے۔ تو کل ہم نے بات کی تھی کہ عربی زبان خاصتاً اگر ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کل ہم نے جانا تھا کہ دوسری زبان سیکھنے کے اہم قاعدے کیا ہیں۔ سب سے اہم اور ضروری قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیات کو درست کرنا ہے، اس کے بعد سننا زیادہ ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ لکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ایک ضروری چیز کیا ہے؟ ہم نے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے، ہم نے فکرے بولنے ہیں، لکھنے ہیں، ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بلکہ رینڈملی، جب تک کہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے، الفاظ کی پہچان ہو جائے، اس کے ترجمے کی پہچان ہو جائے۔ آخری اور اہم کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس پر ہم نے 2 احادیث مبارکہ دیکھی تھی، یعنی انٹینشنز پہ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ انما الاعمال بالنیات، اور استقامت کے لیے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار مدار اختتام پر ہے۔ مزید ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ اس کورس سے خاصتاً فائدہ اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر 3 چیزیں درکار ہیں۔ پہلا ہے استماع، یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ بالکل متوجہ ہو کر سننا۔ دوسرا تھا انصات، سائلنس، مکمل خاموشی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ شغف، یعنی پیشن، سیکھنے کا سچا جذبہ ہونا چاہیے۔ جسمانی طور پر 3 چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی، یعنی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، یعنی اٹینڈنس۔ اس کے بعد ہم نے تفاعل، یعنی انٹریکشن کرنی ہوگی۔ جب جب ہمیں موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنی مائک کھولیں، آپ اسے دہرائیں، آپ اس پر بات کریں، تو آپ نے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ اور ایک آخری کڑی اس کی کیا ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ تعلم، یعنی سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حروف الحجہ یعنی عربک لیٹرز کے بارے میں جانیں گے۔ تو دیکھ لیجئے، الیوم سنتعلم، آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے حروف الحجہ کون سے ہیں، بلکہ ہم ان کی تعداد کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اصوات حروف الحجہ بدون الحرکات، ہم حرکات کے بغیر
ان کی آوازیں کیسی ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. حروف الحجہ مع ال او مع الشدہ، ہم دیکھیں گے کہ الف اور لام داخل کرنے کے بعد یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں. کیا وہ لام ادا ہوتا ہے یا یہ شد سے ریپلیس ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اشکال یعنی شکلیں، ہم دیکھیں گے کہ اس کی شکلیں بدلتی ہے. حروف الحجہ شکلیں بدلتا ہے. کہاں پر؟ بدایہ یعنی بیس، بگننگ پر، ابتدان یہ الگ صورت میں ہوتا ہے، وسط میں الگ صورت میں ہوتا ہے، اور نہایہ یعنی اینڈ یہ ایکسٹریم پر اس کی شکل الگ ہوتی ہے. تو آگے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو دیکھ لیجئے جو جامعہ ترمیزی میں 2910 نمبر پر ہے. اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنۃ، جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب میں سے، فلہ بہ حسنۃ، اس حرف کے پڑھنے پر اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، 10 گنا. لا اقول، میں نہیں کہتا الف لام میم حرفن، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن لیکن الف حرف، الف حرف ہے، ولام حرف، لام حرف ہے، ومیم حرف. یعنی کیا پتا چلا کہ قرآن کے فقط قراءت پر بھی ہمارے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی اگر ہم الف لام میم ادا کرتے ہیں تو دراصل 10 10 اور 10 یعنی 30 نیکیاں ہمارے حصے میں لکھی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بار بار قرآن کو پڑھیں اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حروف الحجہ، ان کی تعداد اور ان کی آواز یعنی اصوات. تو جب ہم ان کو آرڈر میں لیں گے تو ہم ان کو الفابیٹس کہتے ہیں، لیکن جب ہم ایک چھوٹا سا سیٹ لیں گے، کسی ایک کی بات کریں گے تو ہم انہیں حرف یعنی لیٹرز ہی کہتے ہیں. تو حروف الحجہ حرکات کے بغیر کتنے ہیں؟ 28 یا 29. تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف ایک ہی ہے، یعنی حمزہ دراصل کیا ہے؟ حمزہ وہ الف ہے جس پر یا تو زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا سکون ہے. تو ان کے مطابق یہ تعداد کل 28 کی ہے. لیکن جو کہتے ہیں نہیں حمزہ الگ ہے، تو ان کے مطابق یہ تعداد 29 ہے. مزید آپ یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ 3 حروف اس میں سے حروف علت کہلاتے ہیں. 3 حروف اس میں سے حروف علت کہلاتے ہیں، اور یہ 3 حروف کون سے ہیں؟ یہ ہے الف، واو اور یا. علت کمزوری کو کہتے ہیں، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 ویک لیٹرز ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ جزر پڑھیں گے، جب آپ تکوین یعنی فارمیشن کے بارے میں جانیں گے، کلمہ جب بنتا ہے تو کہیں پر اس کلمے میں جب حروف علت آ جاتے ہیں تو ان کی تکوین مختلف ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ حروف علت کمزوری کی سبب اگنور کیا جاتا ہے. تو آئیے اب ہم ان کی شکلوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھ لیجئے یہ ہے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا. مزید آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہاں پر لاسٹ پہ جو سیکوینس ہے وہ سیکوینس نہیں ہے جو ہم نے عام طور پر عادتاً سنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری عربک ڈکشنری ہوتی ہے اس میں یہ ترتیب یوں ہی ہمیں ملتی ہے. تو چلیے آپ میں سے کون ایک بار اسے دہرانے کی کوشش کرے گا؟ الف با تا ثا
جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو یا جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم اسوات دیکھ رہے ہیں حروف الہجا کی حرکات کے بغیر، یعنی جن کو ہم نے عربک الفابیٹس کہا جب ہم پورے گروپ کی بات کریں گے، اور اگر ہم 2-3 یا اس میں سے اکثر کی بات کریں گے تو ہم لیٹرز یعنی حروف کہتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے ان کی شکلوں کو دیکھ لیجئے، یہاں سے آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لکھے کیسے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہاں پر ایک لائن ڈرا کریں گے تو آپ کے علم میں ایک بات خود چلی جائے گی کہ الف جو ہے یہ خط یعنی لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے، با تا ثا دال زال را کا آدھا حصہ یعنی اس خط کے اوپر لکھا جاتا ہے، وہیں را کا آدھا حصہ خط کے نیچے آ جاتا ہے، خا کا آدھا حصہ، ہا کا آدھا حصہ، جیم کا آدھا حصہ خط کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہی رول آپ یہاں پر اپلائی کر لیجئے۔ یہاں پر ہم ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں، یہ لائن آپ کو سیدھے بتائے گی کہ کون سا حرف ہمیں کیسے لکھنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کل اور آج یہ بات دہرائی کہ کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے ہم نے سننا، دیکھنا اور لکھنا بھی ہے۔ تو آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ صرف تو اور زو کو چھوڑ کر یہ پوری لائن ہمیں کیا ملتی ہے؟ آدھا پورشن لائن کے اوپر ہے اور آدھا نیچے، یعنی بالکل جیسے یہ لائن آپ کو کلیئر کر کے دکھا رہی ہے۔ تو سین کا آدھا حصہ لائن کے اوپر اور آدھا لائن کے نیچے، اسی طرح شین بھی دیکھ لیجئے، صاد بھی دیکھ لیجئے، ضاد بھی دیکھ لیجئے، عین بھی دیکھ لیجئے۔ یہی رول ہم یہاں پر بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ لائن ڈرا کر لینی ہے۔ تو دیکھ لیجئے، فا بالکل خط کے اوپر ہے، کاف خط کے اوپر ہے، ہا خط کے اوپر ہے، باقی یہ غین کا یہ والا پورشن نیچے ہے، قاف کا یہ والا پورشن نیچے ہے، لام کا یہ والا پورشن نیچے ہے، میم اگر ہم یوں لکھتے ہیں تو اس کا یہ والا جو پورشن ہے نیچے ہے، جبکہ ہم میم کو بالکل ایسے بھی لکھ لیتے ہیں اختتام پر۔ اس کے بعد ہا بالکل لائن پر ہے، واو کو دیکھ لیجئے، اوپر والا پورشن اور نیچے والے پورشن کے بیچ میں لائن انٹروڈیوس کی گئی ہے۔ اسی طرح یا کو دیکھ لیجئے، اس کے بیچ میں سے یہ لائن گزرتی ہے۔ یعنی فرض کر لیجئے آپ نے کوئی بھی لفظ لکھنا ہے، مثال کے طور پر ہم لکھیں گے بسم اللہ، تو ہم ایک لائن ڈرا کر لیں گے، تو یہ ہے با، یہ ہے سین، یہ ہے میم۔ تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کوئی اس لائن کے نیچے نہیں آیا۔ اب مزید اسے دیکھ لیجئے، تو یہ پورا بسم اللہ جو ہے ہمیں لائن کے اوپر ملتا ہے، کیونکہ سارے اجزاء ہم نے اس کی جو ہے وہی لے لیے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، ہم نے با لیا، ہم نے سین کی اتنا پورشن لیا ہے جو کہ ہم ابھی سمجھیں گے، اور پھر میم دیکھ لیجئے، میم کا یہ والا پورشن دیکھا ہے ہم نے، اور پھر الف تو اوپر ہے ہی، لام کی پہلی شکل ہم نے لی ہے، یعنی یہ لوور سٹروکس کے بغیر، تو یوں ہمیں یہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ لکھنے کی کوشش کریں گے، رزق، تو دیکھ لیجئے ہم نے یوں لکھنا ہے، یہ ریا ایسے جائے گا، زا ایسے جائے گا، اور قوف یوں لکھا جائے گا۔ یہ ہے رزق لکھنے کا طریقہ۔ تو دیکھ لیجئے، یہ جو حروف کے نام ہیں، ان کے نام ہیں، اس میں سے ہم نے جانا یہ جو الف ہے، یہ جو واو ہے، یہ جو یا ہے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں حروف العلہ۔ اس کے بغیر جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف الصحیحہ۔ تو ان کا اگر نام آپ نے بریک کرنا ہے، لکھنا ہے، کسی کو سمجھانا ہے، تو ہم اسے مرفوع پڑھتے ہیں، کیونکہ مرفوع یعنی پیش یا دو پیش کے ساتھ، جو کہ رفتہ رفتہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو دیکھ لیجئے، الف، باء، تاء، ثاء، جیم، ہاء، خاء، دال، ذال، راء، ذای، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہاء، واو، یاء۔
اب وہیں دیکھیں، اگر ہم اسے تنوین کے ساتھ دیکھیں گے، پھر سے ہم یہاں پہ نوٹ کریں گے، یہ الفون، واون اور یاون، یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں حروف علہ، اور باقی حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف صحیحہ۔ یعنی اگر ہم نے ان کو تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے، مرفوع والی تنوین کے ساتھ، تو ہم ایسے پڑھیں گے، الف باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال، دال، یعنی وقف کی صورت میں تنوین ہٹ جاتی ہے۔ ذال رای زای سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین، فاء قاف کاف لام میم نون ہاء واو یا، اور یہ کیا ہے؟ حروف الحجہ، اس میں سے 3 علت اور باقی صحیحہ۔ ان کو ہم آپ نے ان کو رائم میں بھی سنا ہوگا، یعنی ایسے الف باء تاء ثاء، ثاء وقفے کے ساتھ، جیم ہاء خاء دال، ذال رای ذال راء زای سین، شین صاد ضاد طاء، ظاء عین غین فا، قاف کاف لام میم نون ہا واو یا، ہذی حروف الہجا۔ یہ انشاءاللہ ہم جلد ہی جانیں گے۔ ہذہ یعنی یہ سب کیا ہے؟ حروف الہجا۔ الف باء تاء ثاء جیم ہاء خاء دال ذال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء کاف کاف لام میم نون ہاء واو یا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ اب آئیے، اب ہم اور ایک چیز کے بارے میں جانیں گے، جو کہ انشاءاللہ بہت دیر کے بعد ہم بڑی ترتیب کے ساتھ جانیں گے، جب ہم پڑھیں گے کہ یہ الف اور لام، یہ لام تعریف کہلاتا ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اکثر جب آپ کسی کی کنورسیشن سنیں گے تو جس طرح ہم کہتے ہیں د د د د د د د، تو اسی طرح عربی والے جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ الانسان، الشخص، یعنی ال لگا کر۔ یہ بھی ہم بعد میں جانیں گے کہ ال لگانے سے تنوین ہٹ جاتی ہے، ال اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے، جب ال آئے گا تنوین نہیں آتی۔ فی الحال ابھی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہم الف اور لام حروف کے پہلے داخل کرتے ہیں تو کئی جگہوں پر یہ لام پڑھا جاتا ہے، جن کو ہم حروف قمری کہتے ہیں، اور کئی حروف پر لام تو لکھتے ہیں، یعنی الف اور لام تو لکھتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہمیں شد کے ساتھ ملتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں الالف الباء، لیکن یہاں دیکھ لیجئے ال لگایا ہے، پڑھا نہیں ہے، یعنی ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں ادغام شمسی، کیونکہ اس کا نیچر ہے یہ حروف شمسی ہے۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، یہ حروف شمسی ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ال لگایا تو اس کی بالکل نہیں مانتا، خود زور پکڑ لیتا ہے، یعنی اتاء الثاء۔ پھر سے دیکھ لیجئے، واپس ہم ال پڑھ پائیں گے، الجیم الہاء، کیونکہ یہ قمری حروف ہے۔ یہ بعد میں ہمیں سمجھنا ہے، فی الحال ہم اسے زبان پر لائیں گے تاکہ ہم جب حروف پڑھیں، جملے بنائیں، فکرے کہیں، تو جن کے سامنے ال لکھا ہو ہم کہیں پہ ال پڑھیں گے اور کہیں پہ ال نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے الخاء، وہیں پہ الدال الذال الراء الزاي السين الشين الصاد الضاد الطاء الظاء، یہاں پہ لیکن العین الغین الفاء القاف الکاف اللام المیم النون الہاء الواء الیا۔ تو چلیے کون آپ میں سے اس کی ایک بار دہرائی کرے گا؟ جی۔ الألف الباء التاء الثاء الجيم الحاء الخاء الدال الزال الزاء الراء الظاء السين الشين الصاد الضاد الطاء الظاء العين الغين الفاء القاف الكاف اللام المیم النون الحاء الواو الياء۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ یہی کام آپ نے کرنا ہے، لیکن اب لکھا نہیں ہے، بس آپ نے یہی پڑھنا ہے، یہی عمل آپ نے دہرانا ہے۔ جو بلیک آؤٹ لائنڈ ہے وہ قمری ہے، وہاں پہ لام دکھے گا،
لیکن جو ریڈ آؤٹ لائن ہے وہ شمسی ہے، وہاں پہ شد سے آپ اس کو ظاہر کریں گے۔ چلیے پڑھ لیجیے آپ۔ الالف الباء التاء الثاء الجيم الهاء الخاء الدال الزال الراء الزاي السين الشين الصاد جزاک اللہ۔ الضاد الطاء الظاء العين الغين الفاء القاف الكاف اللام الميم النون الهاء الواء الياء۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ اب آئیے، چونکہ ہم نے کلمات کو ریکوگنائز کرنا ہے، یہ کلمے کن سے بنیں گے؟ یہ حروف الہجا سے بنیں گے۔ یہ حروف الہجا کہاں ہوں گے؟ یہ پہلے بھی آتے ہیں، بیچ میں بھی آتے ہیں اور اینڈ میں بھی آتے ہیں۔ تو پہلے 3 لفظ سن لیجئے بس۔ بدایا ہوتا ہے بگننگ میں، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اواخر یا نہایا، بدایا نہایا۔ تو جب یہ حروف الہجا جن کی اشکال ہم نے ابھی دیکھی، جن کو ہم نے آج تک بالکل من نوعان پورا دیکھا ہے، جب ان سے ہم آغاز کرتے ہیں تو ہمیں یہ یوں ملتے ہیں، یعنی الف یہ ہے با تا ثا۔ آپ ان میں سے کسی کو دیکھ لیجئے، یہ جو تا اصلاً یوں ہے، لیکن جب یہ سٹارٹ میں آئے گا کسی کے تو یہ یوں ہوگا تا۔ اسی طرح یہ دیکھ لیجئے جیم ہا خا، یہ ان کی کون سی پوزیشن ہے؟ بدایا والی پوزیشن۔ وہیں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا یہ الف جو ہے یہ من نوعان ایسا ہی ہوتا ہے جب یہ پہلے آتا ہے۔ دال ذال را زا یہ آگے ملتے نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی اصل شکل ہی ان کی بدایا والی شکل ہے۔ اسی طرح واو کو بھی دیکھ لیجئے، یہ جیسا ہے ویسا ہی بدایا پہ آتا ہے۔ باقی بیچاروں کا کیا ہوتا ہے؟ سین نے جب ملنا ہے تو اس کا جو لوور سٹروک ہے وہ سکپ ہو جاتا ہے۔ شین کا بھی یہی حال، صاد کا بھی یہی حال، ضاد کا بھی یہی حال۔ تو اور ضا ویسے یوں ہی ہوتے ہیں۔ عین کا بھی وہی حال، فا کا یعنی فا قاف کا یہ تو یوں اس شکل میں ہوتے ہیں، پورے فلیٹ بورڈ شیپ۔ لام کا بھی یہی حال ہے۔ میم تو ویسے یوں بھی لکھا جاتا ہے اور یوں بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ نون تو پہچان میں ہی نہیں آتا، نون کی اصلی شکل یہ ہے۔ ہاں پر اتنا فرق نہیں آتا۔ یا دیکھ لیجئے، یا کی اصلی شکل تو یوں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی جب ہم نے اس کو بگننگ میں لانا ہے، اس حرف کے ساتھ کیا کیا ہوگا، وہ اس کی شکلیں یوں بنیں گی۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے انسان ہے، یہ بقرہ ہے، یہ توبہ ہے۔ تو سا سے کوئی سورت کا نام نہیں ملا، تو لہٰذا یہاں پہ ثمرات لکھا ہے۔ یہاں جمعہ ہے، یہاں لقمان ہے، یہاں مریم ہے، یہاں یونس ہے، یہاں ہود ہے، یہاں واقعہ ہے۔ آپ ان کلمات کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا الف یہ با ہے بدایا میں، یہ تا ہے بدایا میں، یہ جیم ہے بدایا میں، یہ لام ہے بدایا میں، یہ میم ہے بدایا میں، یہ یا ہے بدایا میں، واو جیسا کا تیسا ہے، یہ ہا ہے بدایا میں۔ بدایا کے بعد حرف ہمیشہ سامنے نہیں آتا، اسے بیچ میں بھی آنا پڑتا ہے۔ مثلا دوسری پلیس پہ، ان بٹوین دا ٹو جب ہم کہیں گے تو اسے ہم وسط کہتے ہیں۔ تو پہلے نوٹ کر لیجئے، ہم نے ابھی بات کی کہ الف آگے نہیں ملتا، دال زال را زا واو یہ آگے نہیں ملتے، ہاں لیکن یہ پیچھے ضرور ملتے ہیں۔ یعنی مثلا ہم نے لکھا جا، یہ دیکھ لیجئے الف مل گیا۔ اگر ہم نے لکھنا ہے اصل میں جا تو یہ حمزہ تو الگ چلا گیا۔ یا مثال کے طور پر ہمیں لکھنا ہے مال، یہ الف تو الگ چلا گیا۔ یعنی کیا پتا چلا؟ یہ الف جو ہے یہ اس کی کون سی صورت ہے؟ یہ اس کی وسطی پوزیشن ہے۔ اب یہ با کو دیکھ لیجئے، پہلی پوزیشن میں ہم نے یوں دیکھا تھا، اب اس کو کیا ہو گیا؟ پیچھے سے بھی جوائننگ لنک اور آگے سے بھی جوائننگ لنک۔ وہی حال تا کا، تا کا، جیم کا، ہا کا، خا کا۔ دال میں صرف پہلی لنک ہے، زال میں پہلی لنک ہے، را میں بھی، زا میں بھی، سین میں بھی دیکھ لیجئے شین کا پہلے آنے پر یہ چھوٹ گیا تھا، اب اس کے سامنے ایک لنک آ گئی۔ شین کے ساتھ بھی یہی، صاد کے ساتھ بھی یہی، ضاد کے ساتھ بھی یہی، تو کے ساتھ، ذو کے ساتھ۔ عین کو دیکھ لیجئے، اصلاً یوں تھا، پھر آ کے یوں ہو گیا، اب بیچ میں آ گیا ہے تو یہ شکل بنتی ہے۔ فا کے ساتھ کیا ہوا؟ فا ایسا تھا،
اب پیچھے سے اور ایک لنک لگ گئی، قاف بالکل اسی صورت. اسی طرح کاف کو ہم یوں لکھتے ہیں، پھر آگے جوائن کرنے کے لیے یوں بنایا تھا، اب پیچھے سے اور ایک لنک. لام کا تو بڑا ہی خوبصورت ہے، پہلے ہی اس کا کرو چھوٹ گیا تھا، اس کے آگے سٹروک لگ گیا تھا، اب پیچھے بھی لگ گیا. میم کو بھی دیکھ لیجئے، نون کو دیکھ لیجئے، نون کا پورا سٹروک یوں، بدایا پہ ایسے، پھر اب وسط میں پہلے اور آخر کنیکٹنگ لنک. وہی حال ہا کا ہے، وہی حال واو کا ہے. اور جو قاعدہ ہم نے پہلے دیکھا، آپ یہاں ایک لائن ڈرا کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا حرف نیچے جائے گا. تو یہاں اگر پہلی لائن میں ہم دیکھیں، صرف را ہمیں ملتا ہے جو کہ سٹروک نیچے لے جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں زا ملتا ہے جو کہ لکھنے میں نیچے آئے گا. واو یہاں پر ایسا حرف ہے جو کہ نیچے جائے گا. اور ان الف، دال، زال، را اور زا اور واو کے بارے میں ہم نے کیا جانا، یہ آگے نہیں ملتے، یعنی یہ ان کی مڈل پوزیشن بھی بنے گی، سینٹرل پوزیشن بھی بنے گی اور ایکسٹریم پوزیشن بھی. یہاں پر دیکھ لیجئے، اگر ہم ان سورے کے نام دیکھیں گے، جیسے ہجر ہو گیا، تو یہاں سے اور ایک بات آپ کو پتا چل گئی کہ خاص سے کوئی سورے کا نام نہیں ہے. تو اگر ہم اس ورڈ کی انالیسس کریں گے، لام بدایا والا ہے، ہا کون سا ہے، یہ وسط ہے، دو کے ساتھ ملا ہے، جیم بھی وسط ہے، اور را کے بارے میں ہم ابھی جانیں گے. اب یہ دیکھ لیجئے، دال ہے، ورڈ کے بیچ میں ہے، لیکن کیا ہے، آگے ملا نہیں. پھر سے دیکھ لیجئے، زال ہے، آگے ملا نہیں ہے، را ہے، آگے ملا نہیں ہے، زا ہے، آگے ملا نہیں ہے، الف دیکھ لیجئے، آگے ملا نہیں ہے. اس سین کو دیکھ لیجئے، پیچھے بھی جڑا، آگے بھی جڑا. جیم کو دیکھ لیجئے، پیچھے بھی آگے بھی. شین کو دیکھ لیجئے، پہلے بھی آگے بھی. آئین کو دیکھ لیجئے، پہلے بھی آگے بھی. ضاد کو دیکھ لیجئے، ہا کو دیکھ لیجئے. تو یہ ان کی کون سی پوزیشن ہے، یہ ان کی وسطی پوزیشن کہلاتی ہے. تو یہ جو سورے کے نام ہم نے لیے تھے، سورۃ الحجر، سورۃ الدخان، سورۃ الزاریات، سورۃ الرعد، سورۃ الزمر، سورۃ السجدہ، سورۃ الشعراء، سورۃ الصافات اور سورۃ الضحیٰ. اب آئیے آخر پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہایا اینڈ پہ کیسا دکھے گا. یہ الف کی کہانی یوں شروع ہوئی، آگے اس نے ملنا پسند نہیں کیا، لیکن اینڈ پہ تو آیا ہے. اس کی وسطی اور ایکسٹریم پوزیشن بالکل یوں ہے. با کو ہم نے دیکھا، بدایا میں یوں تھا، سینٹر پوزیشن میں یوں آیا، اب اینڈ میں پھر سے یہ نکھر کے آ رہا ہے. اس کا پورا لوپ پھر سے باہر دکھ رہا ہے، تا پھر سے دکھ رہا ہے. یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ باقاعدہ ہمارا ایک لیسن ہے، اسے ہم کہتے ہیں تا مربوطہ. یعنی مثلا آپ جان لیجئے، یہ تا کا بوٹ ہے، اسے کسی ریزن کی وجہ سے یوں کر دیا گیا، یوں کر دیا گیا. تو یہ دراصل تا کی کون سی پوزیشن ہے، اینڈ والی پوزیشن. یعنی تا اینڈ میں 3 صورتوں میں آتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اور یہ میں کیا فرق ہے. جب یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یوں لگے گا. مثال کے طور پر بقا رہ میں دیکھ لیجئے، بقا رہ، بقا رہ میں اس سے پہلے را تھا، تو یہ را تو اس کے ساتھ ملے گا نہیں، تو یہ فریلی گھومے گا، ہے لیکن اینڈ پر. وہیں اگر آپ لکھیں گے حقیبتن، تو یہ دیکھ لیجئے حقیبتن، تو یہ ہے تا، حقیبتن. تو یہ گولتا ہے جو کہ مونس کی علامت ہے، جسے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہ پھر سے دیکھ لیجئے، سا کے ساتھ کنیکٹنگ لنک ہے، لیکن پورا اس کا نکھار آ رہا ہے. جیم کا پورا نکھار لیکن لنک کے ساتھ، ہا کا پورا نکھار لنک کے ساتھ، خا کا نکھار، دال، زال، را، زا، واو، یہ تو اینڈ میں ایسے ہی آتے ہیں جیسے بیچ میں آتے ہیں. سین کا لوپ پھر سے ہمیں دکھ رہا ہے اینڈ پہ، شین کا دکھ رہا ہے، سواد کا دکھ رہا ہے، ضاد کا دکھ رہا ہے. تو اور زا پر کچھ خاص فرق نہیں ہے، لیکن لنک آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. آئین پھر سے نکھر کر واپس آ رہا ہے، لیکن تھوڑی سی شکل میں فرق ہے. ابتدان آئین ایسا تھا، پھر بیچ میں یوں ہو گیا، اب اینڈ پہ یوں ایسا، یعنی لوپ اس کا دکھ رہا ہے. فا کی پوری شکل اینڈ پہ، قاف کی پوری شکل، قاف کی پوری. لام تو پھر سے ہمیں لوپ کے ساتھ مل رہا ہے. میم کو ہم یوں بھی لکھتے ہیں اور یوں بھی لکھ لیتے ہیں. نون دیکھ لیجئے، نون ہمیں یوں ملتا ہے اینڈ پر، اور ہا ہمیں یوں ملتا ہے اینڈ پر. واو پر کوئی فرق نہیں، اور یہ رہا ہمارا یا. کچھ سورہ مبارکہ کے نام دیکھیں گے اور اینڈ والے ورڈ کو ریکوگنائز کریں گے. تو یہ دیکھ لیجئے، را ہے، چونکہ را اینڈ پر ہے تو پوری صورت کے ساتھ ہے. تا پوری صورت کے ساتھ، را ملا ہوا ہے لیکن اینڈ والی پوری صورت. یہ دیکھ لیجئے، گولتا اینڈ پہ ہے، یہ میم ہے، یہ فا ہے اور یہ لام ہے. ان سورہ مبارکہ کے نام دیکھ لیجئے، تور ہے، تو اس کا مطلب ہے زا لیٹر سے کوئی صورت کا نام نہیں ہے. تو عنکبوت، غافر، فاتحہ، قلم، کہف اور نمل.
یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے اس نمل کے بارے میں بتاؤ تو آپ نے کہنا ہے یہ نون بدایا والا ہے، یہ میم وسط والا ہے اور یہ لام نہایا والا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی والنٹیرلی بتائے گا اس ورڈ کو ہم اینالائز کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے۔ تو چلیے آپ بتائیے آئین کس پوزیشن پر ہے؟ بدایا پہ، جی جی شکریہ، بدایا پہ، یعنی یہ وسط میں ہے یا بدایا پہ ہے؟ جی وسط میں۔ جی جزاک اللہ۔ تو آپ بتائیے یہ کاف کہاں پر ہے، بدایا ہے، وسط ہے یا نہایا ہے؟ وسط میں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو بتائیے یہ با کس پلیس پر ہے؟ یہ وسط میں ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ بتائیے یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو وسط میں آیا ہے، جی شکریہ، لیکن یہ آگے ملتا نہیں، تب جا کے ہمیں یہ آگے یوں ملتا ملتا نہیں ہے، ہے۔ جی یہ پورا آتا ہے۔ جی شکریہ۔ بتائیے یہ تا کی کون سی پوزیشن ہے؟ اگر یہ اس کی وہ والی پوزیشن ہے تو پورا کیوں ہے؟ یہ نہایا پوزیشن میں ہے، لاسٹ تو لیکن اس میں یہ اپنی اسٹروک کیوں پوری نہیں ہے، کنیکٹنگ اسٹروک کیوں نہیں ہے وہ بھی بتائیے، کیونکہ واو اس سے آگے پہلے ہے واو آ تو گیا۔ یہ کس کے ساتھ ہے؟ جی بالکل صحیح، بارک اللہ لک۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے حروف الحجہ کے بارے میں جانا، ہم نے یہ بھی جانا کہ 28 اور 29 کا کیا معنی ہے، یعنی حمزہ کا جو فرق ہے۔ ہم نے اسوات دیکھی حروف الحجہ کی حرکات کے بنا، ہم نے حروف الحجہ میں کوشش کی کہ ہم ال لگائیں، ہم نے دیکھا کہیں پر ہم نے اسلام کو پڑھ بھی لیا اور کہیں پر ہم نے اسلام کے بدلے شد سے اس حرف کو ادا کیا۔ اس کے بعد ہمارا فوکس آیا یعنی اشکال پر، حروف الحجہ کی شکلیں کیسی آتی ہے، بگننگ میں کیسی آتی ہے، وسط میں کیسی آتی ہے اور نہایا میں۔ تو غلطی سے چونکہ آئین اور غین بالکل پیرل نہیں آئے تھے، ایک بار دیکھ لیجئے یہ آئین کی اصلی صورت ہے، بدایا میں یہ یوں آئے گا، وسط میں یہ یوں آئے گا اور ایکسٹریم پر یہ یوں آئے گا۔ وہیں اب غین کے ساتھ یہ غین کی پوری صورت ہے، یہ غین ہوگا بدایا میں، یہ غین ہوگا وسط میں اور یہ غین ہوگا نہایا میں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔